Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, dear students, today we will discuss a new chapter, in fact, a new concept, personality and values. What we will study in this today's lecture: definition of personality, how it can be measured, Myers-Briggs type indicators of personality, and traits, big five personality. ये बड़ा अहम है. Other personality traits, values, and uh, dimensions of national culture. Okay, personality. What is basically personality is? If you define personality in plain words, it is the sum total of ways in which an individual reacts to and interacts with others. Most often described in terms of measurable traits that a person exhibits, such as shyness, aggressiveness, submissive, lazy, ambitious, loyal, timid, uh, shallow personality. These are all things which can be measured. And so, in brief words, what is personality? It is the sum total of ways in which an individual reacts and interacts with others. मतलब पर्सनालिटी वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिस जो कि एक इंडिविजुअल की ज़ात का खासा होती हैं, ट्रेट्स होती हैं, कुछ क्वालिटीज इस तरह होती हैं, स्पेसिफिक किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके. मेरा ख्याल है ट्रेट्स बड़ा रेलेवेंट वर्ड हो गया इसके लिए. जैसे कैसे वो ट्रेट्स, शाइनेस है, लेजीनेस है, गुस्सा होना, एंगर है, एग्रेसिवनेस है, जॉलीनेस है, तो ये तमाम इसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है. पर्सनालिटी मुख्तलिफ तरीके हैं, ये तो चंद सम ऑफ देम है, लेकिन इसके फिर और डिटेल तरीके होते हैं. साइकोलॉजी वाले जो होते हैं वो बाकायदा उसका पूरा टेस्ट करते हैं. और अगर आप देख लें, पर्सनालिटी टेस्ट्स होते हैं मुख्तलिफ, आपको फेजेस होते हैं उसके डिफरेंट, आपको से गुजारा जाता है उन फेजेस से. आजकल अगर हम देखें टुडे इन टुडेज वर्ल्ड में, अगर आपको पाकिस्तानी कल्चर से रेलेवेंट एग्जांपल दूं तो ये सीएसएस इंटरव्यूज, आईएसएसबी वाले, आर्मी वाले, जितने भी ये इंटरव्यूज होते हैं ये जॉब्स के लिए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में, उसमें आप देखते हैं कि पर्सनैलिटी प्रॉपर असेसमेंट की जाती है. और साइकोलॉजी या पर्सनैलिटी की असेसमेंट और इससे रिलेटेड हमारे मुल्क में तो इतना एज सच उस तरह का कल्चर नहीं है प्रोफेशनल. लेकिन अगर हम इसको देख लें तो वेस्ट में और दुनिया के तमाम अच्छे ममालिक, बल्कि वेस्ट सिर्फ नहीं, काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज और जो कि स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे और मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन अच्छी जगहों पे बाकायदा पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं कि एम्प्लॉयज कैसा है, आइदर इज ही और शी फिट फॉर स्पेसिफिक जॉब, इसकी पर्सनालिटी और इसके जॉब डिस्क्रिप्शन या इसकी जॉब जो नेचर है वो फिट होती है. तो ये सीरीज ऑफ एवेल्युएशन होती है जिससे एक पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है. ओके, पर्सनालिटी के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं. पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स हेरिडिटी एनवायरनमेंट. देखें, दो चीजें, एक है हेरिडिटी, जीन्स. आपका मतलब ये है कि विरासत से आप में जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, जो ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं माँ बाप से, पेरेंट्स से, आपका मतलब एक ख़ानदानी एक जो एवोल्यूशन और मतलब ये जो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पर्सनालिटी शेप अप करने में. और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर होता है. एनवायरनमेंट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस. सेम द केस विद हेरिडिटी. These two elements or factors strongly uh, affect the personality of an individual. अगर वो एक, अब देखें, पहाड़ी इलाकों के लोगों की पर्सनालिटी बड़ी टफ और बड़ी मतलब ये कि हार्श किस्म की और बड़ी मतलब एक स्ट्रॉन्ग किस्म की पर्सनालिटी होती है. लेकिन अगर आप चले जाएं एनवायरनमेंट में, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, मैदानी, पहाड़ी से मैदानी इलाकों, पानी की तरफ आप चले जाएं, तो पानी के करीब करीब जो लोग होंगे उनकी पर्सनालिटी बड़े माइल्ड. शहरियों को देखें आप, ये मैदानी इलाकों के लोग हैं, बड़े सॉफ्ट, बड़े माइल्ड, बड़े हम्बल. लेकिन इस तरह अगर आप चले जाएं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि हम्बलनेस पहाड़ी इलाकों में भी होगी,
لیکن ڈیفینیٹلی ان کی پرسنالٹی یہ افیکٹ ہوگی انوائرمنٹ سے. سیم از دا کیس اگر آپ کس ملک میں کس جیوگرافیکل اور مطلب کس انوائرمنٹ میں کون سے کس کلچر میں آپ آپریٹ کر رہے ہو, آپ لیونگ کر رہے ہو, تو اسی طرح آپ کی پرسنالٹی بھی شیپ ہوگی. ہیریڈیٹی از دا موسٹ ڈومیننٹ فیکٹر, جس طرح میں نے کہا جینیٹکس مور انفلوئنشل دین پیرنٹس. انوائرمنٹل فیکٹرز ڈو ہیو سم انفلوئنس, اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر رول جو ہے وہ ہیریڈیٹی اور جینیٹکس کا ہے. ایجنگ انفلوئنس لیولز آف ایبلٹی. دیکھیں ایج کو آپ دیکھیں نا, آپ کی ایبلٹی, آپ کی اسکلز, آپ کا ایکسپیرینس, کہتے ہیں نا دیر از نو شارٹ کٹ فار ایکسپیرینس. اینڈ ایکسپیرینس کیسے آتا ہے؟ ایکسپیرینس آتا ہے آپ کی پرسنالٹی سے. سوری ایکسپیرینس آتا ہے آپ کی مطلب دا پیسج آف ٹائم اور آپ کی ایج کے ساتھ یہ ایبلٹی آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے. سو دیز آر سم ڈیٹرمنٹس: پرسنالٹی, ایج and heredity, environment and age. Okay. Measuring personality traits, Myers-Briggs type indicator. اچھا, Myers and Briggs دو سوشیولوجسٹ سائیکالوجسٹ تھے, انہوں نے بیہیویئرل پہ اسٹڈیز پہ کافی کام کیا, انسان کی ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی پہ. تو انہیں کچھ انڈیکیٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں فار پرسنالٹی اسسمنٹ, اور یہ آج کل بھی دنیا میں یوز ہوتے ہیں. انڈیویجولز آر کلاسیفائڈ, انہوں نے انڈیویجولز کو کلاسیفائڈ کیا ہے ایکسٹروورٹ, انٹروورٹ, سینسنگ اور انٹیوٹیو, تھنکنگ اور فیلنگ, ججنگ اور پرسیونگ. یہ تقریباً 4 قسم کی کیٹیگریز انہوں نے بتائی ہیں, اور اس میں ٹوٹل 8 پرسنالٹیز ہیں. اگر ہم دیکھیں ایکسٹروورٹ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ ان کا نیٹ ورکس زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ فرینڈس پسند کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, ایموشنز تو ہوتے ہیں لیکن وہ ایموشنز کا اظہار کھل کر کرتے ہیں. ان کا اینگر, ان کا فیئر یہ بڑا واضح ہوتا ہے. انٹروورٹ جو ہوتے ہیں یہ بڑے ڈیپ ایموشنز والے, بڑے مطلب سوچتے ہیں, بڑے مطلب یہ کہ بات دل میں رکھنے والے. آپ ان کی پرسنالٹی غور سے آپ دیکھ رہے ہیں نا, اسس کر رہے ہیں کہ کتنا اہم. سینسنگ جو ہوتے ہیں اور انٹیوٹیو. اچھا دیکھیں, سینسنگ اور انٹیوٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انٹیوشن پہ ان کا بیلیف ہوتا ہے, بڑے مطلب یہ سوچ کے, اور مطلب یہ کہ بڑے ڈیپ قسم کے, اور بڑے آپ ایک چیز کو جب ڈیسیجنز لیتے ہیں تو بڑے پرکھ کے. سینسنگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے 5 سینسز پہ زیادہ بیلیف کرتے ہیں, وہ مطلب ان کو جو ظاہری نظر آتا ہے یا وہ اسی کے مطابق وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں. اچھا, تھنکنگ اور فیلنگ. تھنکنگ اگر آپ دیکھ لیں تو تھنکنگ والے لاجیکل ہوتے ہیں, ریشنل تھنکنگ کرتے ہیں. وہ مطلب یہ کہ ایموشنز اتنے نہیں ہوتے جتنے وہ لاجک پہ یقین رکھتے ہیں. اور فیلنگز والے لوگ دے بلیو آن دیئر ایموشنز. تو وہ مطلب یہ کہ ان کو جو فیل ہوتا ہے اور بیسڈ آن دیئر ایموشنز وہ کوئی ڈیسیجنز یا کوئی کام کرتے ہیں. ججنگ اور پرسیونگ. اب آپ دیکھ لیں ججنگ والے لوگ وہی ہوں گے جو کہ چیز کو جج کریں گے, ویٹ ان کو کریں گے, الٹرنیٹیوز دیکھیں گے, ان کی مطلب کمپیریزن کریں گے. اور پرسیونگ والے وہی چیز کے جو انہوں نے پرسیو کیا, دے کنسیڈر اٹ ایز رائٹ اور رانگ, اس کی پرسپشن کے بیس پر یہ. تو یہ کچھ these are some 4 categories having 8 types of personalities, and Myers and Briggs identify them as indicators for personality assessment. Excuse me, sir. Big जी जी. Sir, can you please repeat intuitive? Intuitive. اچھا सुनाई دیکھیں, नहीं जी sir. اوکے, انٹیوشن سے ڈیرائیو ہوا ہے. انٹیوشن گیان, آپ کو جو آپ کا مائنڈ, ہاں یہ دیکھیں یہ ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے ڈیپ. آر یو گیٹنگ می؟ اور یہ سر جیسے سکس سینس وغیرہ ہو گیا, اچھا جیسے گڈ. آپ اپنی سکس سینس کو یوز کریں. اچھا, 6 سینسز ون آف, یہ تو ہم ایگزیکٹلی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. انٹیوشن وہ ہوتے ہیں جب ان کو الہام یا ان کو کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے, مطلب آپ اس سے ڈیپ ایموشنز والے لوگ کہہ سکتے ہیں. یہ انٹروورٹ جو ہوتے ہیں نا, جس طرح میں نے پہلی کیٹیگری بتائی ہے, یہ ڈیپ ایموشنز والے. سیم از دا کیس انٹیوشن یہ ان کو جب کوئی خیال آ جاتا ہے یا وہی بات یہ کچھ سوچ لیتے ہیں,
اس کی بیس پہ یہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں, ان کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے, ہاں, یا مطلب یہ کہ ان کو ایک قسم کا ہم کہتے ہیں نا کہ ارے یہ بندہ ایک بات پہ ایگری ہو جاتا ہے لیکن گھر جا کے اس کو کوئی وہم آ جاتا ہے یا کوئی سوچ آ جاتی ہے, تو یہ انٹیوشنز والے ہوتے ہیں. اب یہ سینسنگ والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سینس کرتے ہیں, دیکھیں تھرو سر یہ ہاں سینس آف سائٹ. انٹیوشن جو ہے انٹیوشن جو ہے سر یہ زیادہ تر انکانشیس پروسیس پہ بلیو نہیں کریں گے, اور جو انٹیوشن ہاں ہاں سر, and they will look to the اوکے bigger picture and bigger side of ایگزیکٹلی, میں نے that feeling. دیکھیں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ سینسنگ کو اگر ہم دیکھ لیں 5 سینسز ہیں آپ کے, سینس آف سائٹ, سینس آف اسمیل, سینس آف ٹیسٹ, یہ تمام چیزیں. آر یو گیٹنگ می؟ اب یہ جی سر. ایک چیز کو جب پرکھتے ہیں تو جو یہ دیکھتے ہیں, جو ان کو نظر آتا ہے, سینگ از بلیونگ والے, بیکاز دے سینس. آر یو گیٹنگ می؟ آپ کو ایک چیز میں پروفٹ اینڈ لاس نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو سینس کیا کہ جی اگر میں یہ ڈیسیجن لوں تو یہ مطلب یہ مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان. ان آسان الفاظ میں اگر میں یہ کہوں تو یہ ان کی پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں. یہ کوئی ڈیسیجن, یہ کوئی کام اگر کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے آن دی بیسس آف دیئر سینسز, اور ایک ہوتا ہے آن دی بیسس آف دیئر انٹیوشن. جو ان کے دل میں بات آ جاتی ہے وہ ڈیپ بات ہو سکتی ہے, وہ ایموشن بیسڈ ہو سکتی ہے, یا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو ایک قسم کا دنیا کو ایک چیز نظر آتی ہے لیکن یہ اس کو ایک دوسرے طریقے سے پرسیو کر لیتے ہیں. اسٹرانگ امیجنیشن ہوتی ہے ان کی. آر یو گیٹنگ می؟ تو یہ جی اس سر. طریقے سے. اچھا یہ سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے, میں ایک چیز اور بھی آپ کو ایڈ کر دوں, پرسنالٹیز, انٹیوشن, اسپرچولیزم, لیکن اس کو ہم ریلیٹ آگے چل کے میں اس کی امپلیکیشن بھی بتاؤں گا. یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے امپلائیز آیا سینسنگ ہیں یا انٹیوٹیو ان کی پرسنالٹی ہے تو میں ان سے کیسے کام لوں گا. یہ اگر ایک بندہ ایکسٹروورٹ ہے, فل آف انرجیز ہیں اس میں, وہ جلد باز ہے, وہ ایک کام ایمبیشیس ہے, تو میں اس کو اسی کے پرسنالٹی کے مطابق ہی ایک جاب ڈسکرپشن اسائن کروں گا. لیکن اگر ایک بندہ لیٹ سپوز انٹیوٹیو ہے, وہ ایموشن فل ہے, وہ مطلب یہ کہ اپنی پرسپشن یا اپنے مطلب یہ کہ پرسنل تھنکنگ, یا مطلب یہ کہ اس کے دل میں جو بات آتی ہے اپنی مطلب ایک اسٹرانگ امیجنیشن وائز کام کرتا ہے, ڈیپ ایموشنز والا بندہ ہے, تو اس کو میں ایسا کام نہیں دوں گا جس سے اس کی پھر پرسنالٹی اور اس کے کام کا فٹ نہ آئے. لائک آپ دیکھ لیں کریٹیویٹی, انٹروورٹنس, ڈیپ ایموشنز, اور مطلب یہ کہ اگر ہم دیکھ لیں جو بڑے انٹیوٹیو لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ امیجنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ان میں بہت زیادہ میں کہوں گا کہ لاجک یا ریشنل بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ زرق برق اور مطلب یہ کہ شائننگ لائف سے یا شائننگ چیزوں سے بہت زیادہ امپریس نہیں ہوتے, بلکہ یہ کس چیز پہ بیس کرتے ہیں, ٹرسٹ یا لاجک یا ریشنل پہ. آر یو گیٹنگ می؟ جلد بازی میں فیصلہ کرتے نہیں ہیں, بڑے سوچ سمجھ کر. تو ان کی پرسنالٹی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کی پرسنالٹی اور ان کے کام کو پہ آپ ان کو پھر ایسے کام نہیں اسائن کر سکتے جو کہ جلدی کے کام ہو, کوئک نیچر, کوئک ڈیسیجن میکنگ ہو. آر یو گیٹنگ می؟ تو اسی لیے مینیجریل امپلیکیشنز ان پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی یہی ہے کہ ہم اس کے پرسنالٹی کے بیس پر ہی ان کو کوئی کام یا ان کو کوئی ٹاسک اسائن کر سکیں. آر یو گیٹنگ می؟ یس سر. Thank you, sir. شوڈ وی گو اہیڈ؟ Yes. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے ذہن میں کویسچنز آتا ہے یا آپ ڈسکس کرتے ہیں تو پلیز آپ اس میں اپنا انپٹ ڈالیں, ٹھیک ہے, اور آسک دا کویسچنز. اچھا جی, بگ 5 ماڈل جو ہے پرسنالٹی کا, یہ بڑا فیمس اور یہ کافی اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں اور کافی اس کے اوپر ریسرچ, امپیریکل ریسرچز اس کے اوپر کافی زیادہ ہیں. اچھا, اس کی 5 ٹریٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹراورژن, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, openness to experience. اور اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہے اس کا ریلیشن شپ ٹو جاب پرفارمنس. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہ 5 ٹریٹس جو ہیں اس کی اگر ہم ڈیٹیل دیکھیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کنسائنچیسنس, دیانتداری, اردو میں سے کیا کہتے ہیں, دیانتداری. ایموشنل سٹیبلٹی, ایک بندہ کتنا ایموشنل ہے,
اسٹیبل ہے ایموشنل. ایکسٹروورژن یہ مطلب یہ کہ کتنا اس کی لرننگ ایبلٹی زیادہ ہے, کتنا یہ کریٹو ہے. ایگریبلنس کتنا یہ ایک کام کو کرنے کے لیے ایزیلی ایگری ہوتا ہے. اور یہ ولنگنس ٹو ڈو, جسے ہم کہتے ہیں نا ایک پرفارمنس اپریزل میں ایک امپلائیز کی اکثر لکھتے ہیں ولنگنس ٹو ڈو دا ٹاسک اسائنڈ. یہ ولنگنس ہوتا ہے ایگریبلنس. اینڈ اوپننس ٹو آئیڈیاز, اوپننس ٹو نیو کانسیپٹس, اوپننس ٹو نیو چینج. یہ اوپن ہوتا ہے فار ایوری نیو آئیڈیاز. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرسنالٹیز, وائی دیز پرسنالٹیز, دیز ٹریٹس آر ریلیونٹ. تو آپ دیکھیں کنسائنشیسنس اگر ہے, دیانتداری, تو لیس نیگیٹو تھنکنگ اینڈ فیور نیگیٹو ایموشنز. ایسے بندے کی اس لیے ریلیونسی یہ ہے کہ یہ نیگیٹو تھنکنگ اور اس کی نیگیٹو ایموشنز بھی بہت کم ہوتے ہیں. لیس ہائپر ویجیلنٹ, یہ بندہ بہت, چونکہ اس کے ایموشنز نیگیٹو ایموشنز کم ہوتے ہیں اور یہ نیگیٹو تھنکنگ کم کرتا ہے, تو یہ ہائپر بھی اتنا جلدی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیں what does it affect, ہائر جاب کنسائنشیسنس اگر ہو, اس کی ریلیونسی تو اس کے ساتھ ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, کیسے یہ افیکٹ کرتا ہے ہائر جاب اینڈ لائف سیٹسفیکشن. جو بندہ دیانتداری سے کام کرے گا تو وہ اپنی لائف اور اپنے جاب سے ہائیلی سیٹسفائی ہوگا ایز پر ریسرچ. اینڈ سیم از دا کیس لوور اسٹریس لیول, کیونکہ ایمانداری کے ساتھ دیانتداری یہ اس کی مطلب ایک ٹریٹ ہے پرسنالٹی کا, تو یہ اسٹریس لیول بھی کم ہوگا, بیکاز اسٹریس کا سیٹسفیکشن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. sorry, the more an employee or a person is satisfied from his job, from his career, from his environment, from his life, so same is the case with stress level کم ہوگا. okay, emotional stability, اس کے اوپر کافی ریسرچرز نے کام کیا ہے آرگنائزیشنز میں. ایموشنل اسٹیبلٹی اگر ہو تو کیا ہوگا, انٹرپرسنل سکلز کا بہت بڑا کے لیے بڑی ریلیونسی ہے اس ٹریٹ کی. آپ اپنے فرینڈز, کلیگز, امپلائیز, اپنے سبارڈینیٹس, اپنے جونیئرز, اپنے باسز کے ساتھ آپ کی سکلز, کمیونیکیشن سکلز بہت زیادہ اس کے ساتھ ریلیونسی ہے. گریٹر سوشل ڈومیننس, اگر آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی ہے, آپ لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہو, آپ اپنی بات میں اسٹرانگ ہو, آپ مطلب یہ کہ اچھے سے سمجھا سکتے ہو, آپ اپنے گروپ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ, پیئرز کے ساتھ, آرگنائزیشنز میں لوگوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے ڈیلنگ کر سکتے ہو, تو آپ کی سوشل ڈومیننسی بھی زیادہ ہوگی. مور ایموشنلی ایکسپریسو, دیکھیں خوشی میں کسی کا ساتھ دینا, غم کو بانٹنا, اچھا مشورہ دینا, اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کی ہیلپ کرنا, اس کو سپورٹ دینا, کیئر کرنا, کیئر, لو, سپورٹ اور مطلب یہ رسپیکٹ, یہ تمام ایک بندہ اگر ایموشنلی اسٹیبل ہے تو وہی آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو نا. آر یو گیٹنگ می؟ اور جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو what does it affect, یہ آپ کی پرفارمنس افیکٹ کرے گا. ہائر پرفارمنس, ایموشنل اسٹیبلٹی, ہائر پرفارمنس. کیوں؟ آپ دیکھیں جی یہ تمام انٹرلنکڈ ہیں یہ کانسیپٹس. ایموشنلی اسٹیبل ہوگے, اچھی کمیونیکیشن سکلز ہوگی, اچھی سوشل ڈومیننسی ہوگی, آپ مطلب ایموشنلی آپ لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرو گے, ریورس ان ریٹرن آپ اچھا کچھ آپ کو بھی ملے گا, پرفارمنس آپ کی بہتر ہوگی. انہینس لیڈرشپ آپ کی جو کوالٹیز ہیں اور مطلب یہ کہ لیڈرشپ آپ اچھی طریقے سے آپ ایکسرسائز کر سکو گے اور بہتر طریقے سے. ہائر جاب اینڈ لائف سیٹسفیکشن, ڈیفینیٹلی ایموشنل اسٹیبلٹی ہوگی جب یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہوں تو ڈیفینیٹلی سیٹسفیکشن لیول آٹومیٹیکلی انکریز ہوگا. ایکسٹروورژن, اگر آپ میں لرننگ, کریٹیوٹی اور فلیکسیبلٹی ہے, اٹانومی آپ چاہتے ہو, آپ کر سکتے ہو تمام چیز. دیکھیں آپ کریٹو ہو, آپ خود سے اپنا ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر سکتے ہو, ایک پروجیکٹ کو مانیٹر کر سکتے ہو, آپ مطلب ایک کام کر سکتے ہو, آپ میں لرننگ ایبلٹی ہے, ٹریننگز, ہارڈ سکلز, سافٹ سکلز, نیو مشینز, کانسیپٹس, سافٹ ویئرز, یہ تمام چیزیں اگر آپ لرننگ کر سکتے ہو ایز امپلائی تو اس کا مطلب کہ آپ میں ایکسٹروورژن ہے. اچھا ان تمام چیزوں کا فائدہ یا افیکٹ کیا ہوگا, آپ کی ٹریننگ پرفارمنس پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے, بیکاز یو آر گڈ لرنر. اور یہ پروف ہوا ہے کہ ایک اچھا لرنر اچھا ٹرینر بن سکتا ہے, اس کی ٹریننگ اچھے طریقے سے وہ سیکھ سکتا ہے. انہینس لیڈرشپ, ڈیفینیٹلی لیڈر, میں نے بتایا نا کہ
میں نے اکثر یہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ صرف اسے نہیں کہتا کہ آپ کسی پہ اتھارٹی چلاؤ، بلکہ لیڈرشپ کا بڑا براڈ کانسیپٹ ہے. ہم اپنے فالوورز کو ایک گول کی طرف موٹیویٹ کر کے لے جاؤ. گیدر یور فالوورز ٹوارڈ اے اسپیسیفک گول اینڈ تھرو ایک ہائی لیول آف موٹیویشن، تو آپ ایک اچھے لیڈر ہو. تو اس میں جب یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہوں، لرننگ ہوگا، ٹریننگ اچھی ہوگی، پرفارمنس بیٹر ہوگا، آپ میں کانفیڈنس آئے گا. کانفیڈنس آئے گا تو یو آر ایپٹلی ایکسرسائز یور لیڈرشپ، مور اڈیپٹیبل ٹو چینج. جب آپ لرننگ کر سکتے ہو نا، اٹ مینس کہ آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں یا کسی بھی نیو چیلنج کو آپ فیس کر سکتے ہو. کیسے؟ یو کین چینج یور سیلف بیکاز یو ہیو دا اڈیپٹیبلٹی. agreeableness. If you are willing to do better, like more compliant and confirming, آپ ایک چیز کو اچھے طریقے سے کمپلائنٹ کر سکتے ہو، کمپلائنس اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہو. آپ ایک چیز کو کنفرمٹی آپ کی ہے کسی ٹاسک کو، مطلب یہ ایک بڑی ریلیونسی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی پرفارمنس بڑھتی ہے. اور ڈیوینٹ بیہیویئر دیکھیں، جب آپ کی وہ کیا کہتے ہیں، ضد کرنا یا مطلب مخالفت کرنا یا مطلب یہ کہ حکم نہ ماننا، تو آپ اس چیز سے دور ہو جاتے ہو. ڈیوینٹ بیہیویئر اسے کہتے ہیں، ڈیویشن. آپ کا یہ لیول کم ہوگا. ایگریبلنس، میں یہ نہیں کہتا کہ جی حضوری، لیکن اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں آ گئے اور آپ نے یہ اوتھ لیا، آپ نے یہ کنفرم کر دیا، کنسیڈر کر دیا، آپ اس کے ساتھ ایگری ہو گئے کہ آرگنائزیشن کا گول اور آپ کا گول سیم ہے، تو اٹ مینز یو ہیو شون یور ایگریبلنس. اور جب آپ ایگریبلنس کرو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو آرگنائزیشن کے گولز کے مطابق صحیح چیزیں، میں نہیں کہہ رہا کہ غلط چیزوں کے ساتھ ایگریبلنس، جو ٹاسک چاہے مشکل ہو لیکن جینون ہو، صحیح ہو، یو آر ایگری ٹو دس. دس از یور پرسنالٹی ٹریٹ. اوکے، اوپننس. اوپننس بھی بڑا اہم ہے. گریٹ ایفرٹ اینڈ پرسسٹنس. وائی اٹ از ریلیونٹ؟ ڈیو ٹو گریٹ ایفرٹ اینڈ پرسسٹنس، مور ڈرائیو اینڈ ڈسپلن، بیٹر آرگنائزڈ اینڈ پلاننگ. لیکن جی آپ میں نیو آئیڈیاز کے لیے اوپننس ہے، آپ اچھی طریقے سے آرگنائزیشن کر سکتے ہو. آرگنائز دا ریسورسز، یو کین پلان، یو کین ڈرائیو، یو کین ڈسپلن، یو آر یو شو یور گڈ ایفرٹس، پرسسٹنسی ہے آپ میں. تو آپ کیا کر سکتے ہو ایٹ دی اینڈ؟ آپ یو کین شو، آپ ایک اچھے طریقے سے، اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پرفارمنس بڑھتی ہے، ڈیفینیٹلی لیڈرشپ زیادہ ہوتی ہے، اینڈ گریٹر لانگیویٹی. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک زیادہ عرصے تک آپ ایک کام کر سکتے ہو، اور مطلب یہ کہ آپ میں ایک وہ ہوتا ہے، اوپننس ہو جاتی ہے. اچھا، ادر پرسنالٹی ٹریٹس بھی ہیں. فار ایگزامپل کور سیلف ایویلویشن، میکیویلینزم، نارسزم. اس کو ہم بریفلی اگر آپ دیکھ لیں فار یور انڈرسٹینڈنگ. کور سیلف ایویلویشن کیا ہوتا ہے؟ پیپل with positive core self evaluation like themselves and see themselves capable and effective in the workplace. یہ بھی مطلب کوئی اچھی پرسنالٹی نہیں ہے، آئیڈیل جسے ہم کہتے ہیں. کیونکہ یہ بندہ، اگر کوئی بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دے سی themselves as capable. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے کیپیبل ہیں and effective in the workplace. لیکن جو بندہ پازیٹیو کور سیلف ایویلویشن کے ساتھ ہو، بعض اوقات یہ ہم اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کے فائدے تو ہیں، بندے میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی نیگیٹو چیز کو دیکھیں نا، تو بعض اوقات ایک بندہ ایک دھوکے میں بھی رہ سکتا ہے، ایک ایلوژن میں کہ یار میں بڑا کیپیبل ہوں، لیکن ضروری نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میکیویلینزم، میکیویلین پالیٹکس کے نام سے اگر آپ دیکھیں، ایک بڑا فیمس وہ ہے میکیویلی پالیٹکس کے، یہ کانسیپٹ، یہ ٹرم. تو اس کو اگر ہم دیکھ لیں، اس پرسنالٹی میں انہوں نے ٹریٹس میں انہوں نے اس کو وہ کیا ہے، ریلیٹ کیا ہے. پریگمیٹک ہوتا ہے، ایموشنل اور ڈسٹنٹ، اینڈ بلیو دا اینڈز جسٹیفائی دا مینس. دیکھیں ایسی پرسنالٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کام آپ کرو، لیکن وہ all is well when the end is well والی بات، چاہے کوئی بھی مین آپ استعمال کرو، لیکن یہ ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ ٹھیک ہو یا ہو جائے، بس دیٹس گڈ.
emotionally distant, बड़े कोल्ड किस्म के इमोशंस इसके इनके होते हैं, और ये कहते हैं कि जी हमें काम चाहिए और काम हो। नार्सिज्म किसे कहते हैं? नार्सिज्म खुद परस्ती या खुद पसंदी। हिटलर वाज ए नार्सिस्ट, मुसोलिनी, जितने भी डिक्टेटर्स हैं वो नार्सिस्ट। ए पर्सन विद ए grandiose view of self, requires excessive admiration, has a sense of self entitlement and is arrogant। जिसे अपना आप पसंद होता है, सेल्फ एडमायरेशन, जो अपने आप को कहता है कि बस मैं ही मैं हूँ, हाँ, नरगिसियत जिसे हम कहते हैं। तो जो उसमें जी, जो सर अपने प्रमोशंस करता है, नार्सिसिस्ट यस, पर्सनालिटी। वेल डन। जो जो अपनी प्रमोशन करता है इस सेंस में कि वो कहता है बस मैं ही हूँ, आल इन आल, और अपने आप को समझता है, और उसे वो लोग खुशामदी लोग पसंद होते हैं जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, तारीफें करते हैं, सारा दिन उसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं कि यार सर जबरदस्त, या मतलब ये कि चाहे एम्प्लॉयज हो अपने बॉस को, चाहे आर्मीज के लोग हो अपने जर्नल की, चाहे एक एक वर्कर हो, वर्कर्स अपने पॉलिटिशियन की, मतलब ये है कि वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। लेकिन ये नार्सिज्म उसकी पर्सनालिटी एक ट्रेट है, ये अच्छी चीज नहीं है ये। लेकिन इसमें एक चीज मैं और भी ऐड कर दूं आप लोगों को, एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर्स, मैं आपको ये बात बता दूं, एक बंदे को मैं नार्सिस्ट बनाने में फॉलोअर्स का भी बड़ा रोल है। यू नो हाउ? मैं अगर अपने लीडर की गलत बातों को टाइमली आइडेंटिफाई ना करूं, टाइमली उसको ये एहसास ना दिलाऊं, और उसकी बेजा तारीफ करूं, जिसे हम कहते हैं ना बेजा तारीफ से उसका दिमाग खराब हो गया, तो अब ये दिमाग खराब होना क्या मतलब? इसको हम इस पर्सनालिटी ट्रेट्स वाइज में हम यही कहेंगे ना, नार्सिस्ट, कि वो नार्सिस्ट हो गया। तो एनीवे ये एक एनवायरनमेंट का भी बड़ा इफेक्ट होता है, और उसकी महरूमियाँ होती हैं, और ये एक किस्म की नेचुरल या नॉर्मल पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। एनीवे, मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कौन कौन से वो पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं? सेल्फ मॉनिटरिंग, रिस्क टेकिंग, प्रोएक्टिव पर्सनालिटी। इनको जरा हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ें। सेल्फ मॉनिटरिंग एडजस्ट्स बिहेवियर टू मीट एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स। सेल्फ मॉनिटरिंग एडजस्ट बिहेवियर टू मीट एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स। आप माहौल के बिहेवियर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने भी हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, अपने आप को कॉप अप कर सकते हो। तो ये आपकी सेल्फ मॉनिटरिंग। रिस्क टेकिंग, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क। आप में रिस्क टेकिंग है तो मतलब आप ये काम कर सकते हो। प्रोएक्टिव पर्सनालिटी, ये क्या होती है? प्रोएक्टिव पर्सनालिटी जो होती है वो आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज, शोज इनिशिएटिव, टेक्स एक्शन एंड परसेवरस। देखिए, प्रोएक्टिव पर्सनालिटी एक प्रॉब्लम से पहले एक प्रॉब्लम के बारे में सोचकर उसके लिए अपने They आप को प्रिपेयर करना, और अपने prepare आप को, themselves for the यस, future, sir. फॉर फ्यूचर एंड, अच्छा गुड। एक होता है ना रिएक्टिव, रिएक्शन या रिएक्ट, और एक होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव ये होता है ना कि ये पहले से मुस्तकबिल पे नजर होती है, और मुस्तकबिल नियर फ्यूचर भी हो सकता है और कमिंग फ्यूचर भी। और जब फ्यूचर पे आप नजर रखते हो, मतलब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी बड़ी डीप नजर आपकी होती है। जब आपकी नजर इतनी अहम होती है, ज्यादा होती है, फोकस्ड होती है फ्यूचर, तो आप अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करोगे। और दूसरी बात यह है कि आप इसका वेट नहीं करोगे। आज मैं एक फोरम पे ऐड था, इससे रिलेटेड ही मैं एक बात करूंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक फोरम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, काफी केपीके और पूरे पाकिस्तान से नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग वो मुख्तलिफ एकेडेमिया और इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट भी उसमें हैं और सोशल साइंटिस्ट भी हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया जो कि आज मैं उस पर आज सुबह से सोच रहा था, कि लोग जब बीमार होते हैं तो तब हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये बात जरा गौर से आप सारे सुन लो। लोग जब बीमार होते हैं, when people are ill we treat them, तो why not we let anyone to be ill? हम लोगों को क्यों इल छोड़ देते हैं, बल्कि हम ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते कि वो बीमार ही ना हो।
اب دیکھیں یہ کوشچن میں ہی نہیں کہتا کہ یہ ایک ان نیچرل قسم کا کوشچن ہے یا امپاسبل، لیکن آپ اس پہ غور کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ جی جس طرح یہ کووڈ آیا، لیٹ سپوز ایک ایگزامپل میں دوں، اس کے لیے ابھی ہم ماسک پہن رہے ہیں، ابھی ہم مطلب یہ کہ گلوز اور سینیٹائزر اور ڈسٹ اور پولوشن اور مطلب گلے کا اور مطلب پانی اور یہ تمام جڑی بوٹیاں اور وائٹامن اے، وائٹامن ای اور مطلب یہ کہ پروٹینز اور ان چیزوں کا ابھی سے ہم کیئر کر رہے ہیں نا سارے. ہاں اپنے خوراک میں ہم ایگ ہم نے شامل کیا ہے نا، ہم نے میٹ کو شامل کیا ہے، تمام چیزیں ہم حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق چل. تو یہ کہتا ہے کہ ہم کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم پہلے سے ایک پرویکٹیو اپروچ اپلائی کریں. تو یہ ایگزامپل میں نے کس سینس میں دی؟ یہ پرویکٹیو پرسنالٹی کے سینس میں، کہ ہم اگر کیا کر سکتے ہیں یا کیا ہوتا ہے پرویکٹیو پرسنالٹی والے لوگ، یہ پہلے سے ایک چیز کے اوپر سوچتے ہیں، فوکس کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. آر یو گیٹنگ می؟ جی سر. Values. Values are the person's or society's beliefs about good behavior and what things are important. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ویلیوز کیا ہوتے ہیں. ایک انسان، ایک انڈیویجول اور ایک سوسائٹیز کے کلیکٹیولی بلیوز، جسے ہم گڈ بیہیویئر کہہ سکتے ہیں، اینڈ وٹ تھنگز آر امپورٹنٹ، جو کہ امپورٹنٹ بھی ہمارے لیے ہوتے ہیں. تمام کو ہم جسے ایک انڈیویجول اور سوسائٹی اس کو اچھا سمجھے، ان بلیوز کو، اس کے بیہیویئر کے بارے میں، اس بلیفز کو، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ویلیوز ہوتے ہیں. ویلیو سسٹم. ویلیوز آر دا فاؤنڈیشن فار ایٹیچیوڈ. لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا، پرسپشن، ایٹیچیوڈز، بیہیویئرز. تو یہ کہتا ہے ویلیوز ایٹیچیوڈز کے لیے فاؤنڈیشن اور موٹیویشن اور بیہیویئر، ان تینوں کے لیے یہ فاؤنڈیشن، بنیاد کا کام کرتے ہیں. کیونکہ یور ایٹیچیوڈ، یور موٹیویشن، یور بیہیویئر، these are based on the values. اچھا، it influence perception and cloud objectivity. لیکن نہیں، آپ کی پرسپشن کو کیا کرتا ہے؟ ویلیو سسٹمز افیکٹ کرتا ہے بہت زیادہ. اچھا، روکیچ ویلیو سروے، دو ویلیوز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں نا. دس از انٹرسٹنگ. ایک ہے ٹرمینل ویلیوز اور ایک ہے انسٹرومینٹل ویلیوز. ٹرمینل ویلیوز ڈیزائربل اینڈ اسٹیٹس آف ایگزسٹنس. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا گول کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان، اے پرسن وڈ لائک ٹو اچیو ڈیورنگ ہز اور ہر لائف ٹائم. اور انہی ویلیوز، یہ ویلیوز جو ہے یہ ایک انڈیویجول کا گول بن جاتے ہیں جو اس کو اپنی پوری لائف میں اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسٹرومنٹل ویلیوز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر میں بات ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. انسٹرومنٹل ویلیوز کیا ہے؟ انسٹرومنٹل ویلیوز وہ ویلیوز ہیں جن کے تھرو میں ٹرمینل ویلیوز تک پہنچ سکتا ہوں. نو کیسے؟ ایگزامپل آف ٹرمینل ویلیوز آپ دیکھیں: اے کمفرٹیبل لائف، an exciting life, a sense of accomplishment, a word of peace, a word of beauty, equality, family security, freedom, happiness. اچھا، یہ آپ چاہتے ہو نا؟ ٹرمینل ویلیوز لوگ چاہتے ہیں نا. آپ دیکھیں ہر کوئی کا یہی، ہر انسان کا یہی گول ہوتا ہے کہ جی ایک کمفرٹیبل لائف ہو، این ایکسائٹنگ لائف ہو، اے سینس آف اکمپلشمنٹ ہو، پیس ہو، اور مطلب یہ کہ بیوٹی مینز اے ورڈ آف بیوٹی، نیچر، اور مطلب یہ کہ فطرت اور اس سے ریلیٹڈ ایک اچھی خوبصورتی کے قریب ہوں، ایکویلٹی ہو، بھائی چارہ ہو، فیملی کی سیکیورٹی ہو، فریڈم ہو، آزادی ہو، اسپیچ کی، ہیپینس ہو. انسٹرومنٹل ویلیوز یہ وہ ویلیوز ہیں جس کے تھرو ہم ٹرمینل ویلیوز تک پہنچتے ہیں. آپ دیکھیں: ایمبیشیس، براڈ مائنڈیڈ، کیپیبل، چیئرفل، کلین، کرجیس، فارگیونگ، ہیلپ فل، آنےسٹ. سوری، اب میں ایمبیشیس ہوں تو میں ہارڈ ورکنگ کروں گا اپنے لیے ایک اچھی. وہ علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ علامہ اقبال انہی باتوں کے اوپر آج سے آلموسٹ کتنے سالوں پہلے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کیا کہا تھا؟ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. آپ نے یہ بات فکر کر رہے ہیں نا میری بات پہ کہ جی اگر آپ ایمبیشیس ہو، اور ایک دوسرا شعر جس طرح اسی طرح انہوں نے کہا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. Are you getting me؟ تو جی انسٹرومنٹل سر. ویلیوز وہ ویلیوز ہیں جس کے تھرو میں ٹرمینل ویلیوز تک پہنچتا ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی سر.
अच्छा, एक दूसरी चीज, पर्सनालिटी जॉब फिट, हॉलैंड्स का हेक्सागन का एक मॉडल है। वो कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर डिपेंड्स ऑन congruency between personality and task. अगर आपकी पर्सनैलिटी और आपका टास्क ये इन दोनों में मैच है, कांग्रुएंसी का मैंने इधर मीनिंग आपके लिए लिखा है क्या है, हार्मनी, एग्रीमेंट। अगर इन दोनों के बीच में, पर्सनैलिटी और टास्क के बीच में एग्रीमेंट है, तो आप जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी और आपका टर्न ओवर भी कम हो। आर यू गेटिंग मी? ये उनका एक मॉडल है, आप देख रहे हो, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग, हाँ, कन्वेंशनल। अच्छा जी, इसके कुछ देखें, वोकेशनल प्रेफरेंस इन्वेंटरी क्वेश्चनियर्स भी इसके ऊपर, फिर मतलब आप अगर बिहेवियरल से रिलेटेड आप रिसर्च पेपर्स देखो तो इसके ऊपर लोगों ने फिर इन डायमेंशंस के ऊपर रिसर्च पेपर्स भी डेवलप किए हैं, क्वेश्चनियर्स इन्होंने लिखे, बनाए हैं, डेवलप किए हैं, स्केल्स वगैरह। पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट, याद रखें, मैं अक्सर ये कहता हूं, एक आप में से बहुत से लोग हैं जो कि चाहते हैं कि यार मैं आर्मी में जाता, या मैं डॉक्टर बनता, या मैं इंजीनियर बनता, या मैं ब्यूरोक्रेट बनता, लेकिन मैं नहीं बना, या मैं इस तरह। तो देखिए, दो तीन चीजें हैं, लेकिन उसके मुकाबले में आपकी जो प्रेजेंट जॉब्स हैं या जिसमें आप काम कर रहे हो, आप इसमें बड़ा स्मूथली कैरियर में ग्रोथ कर रहे हो। आपने कभी सोचा है कि अगर आप आर्मी में जाते तो आप इसी बिहेवियर, इसी पर्सनैलिटी के साथ आप ग्रोथ कर सकते, लेट सपोज? तो मैं यही कहूंगा कि शायद नहीं। यू नो व्हाई? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आपके प्रेजेंट काम के साथ जिसमें आप ग्रोथ कर रहे हो ज्यादा फिट है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में फिट बड़ा जरूरी है, उसकी पर्सनालिटी फिट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एम्प्लॉयज पर्सनालिटीज fit with the organizational culture than with the characteristics of any specific job. The सर fit, ये हाँ, सेशन अपग्रेड कर ले, अदरवाइज ये बंद हो रहा है सर, 1 मिनट का ऑप्शन दिया है सर, अच्छा तो लेस देन 1 मिनट।